اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى أبويه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے. چشم بار ہو کہ مہمان آ گیا، دامن میں الہی تحفہ ذیشان آ گیا. بخشش بھی مغفرت بھی جہنم سے بھی نجات، بخشش بھی مغفرت بھی جہنم سے بھی نجات. دست طلب بڑھاؤ کہ رمضان آ گیا. برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ اللہ کا کروڑہا احسان ہے کہ عنقریب ہم ایسے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں جس کی ہر ساعت، جس کی ہر گھڑی، جس کا ہر لمحہ ہماری مغفرت کے لیے، ہماری بخشش کے لیے، ہمیں رحمتیں لٹانے کے لیے پروردگار نے بنایا ہے. آپ نے اس شعر میں بھی سن لیا کہ ہمارے لیے رب ذوالجلال نے کیا اہتمام فرمایا ہے. آئیے آنے والے مہینے رمضان المبارک کا استقبال کس طرح کریں. جیسی آنے والے مہمان کی ذات ہوتی ہے، اسی طریقے پر اس کا استقبال بھی ہوتا ہے. مہمان جیسا استقبال بھی ویسا. ویلکم اس کو ویسے ہی کیا کرتے ہیں جیسے آنے والے کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے. الحمدللہ جو مہینہ آنے والا ہے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کیسا مبارک اور متبرک مہینہ ہے. بس احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اس ماہ مبارک کے تقدس کو جو بیان کیا گیا ہے، اس کے مقام کو جو بیان کیا گیا ہے، انہی میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کر دیتے ہیں. بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آنے والے مہینے کے تعلق سے مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ایمان والوں سے خطاب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ سے کہا تھا، تقریر کرنے سے پہلے مجھے اور تقریر سننے سے پہلے آپ کو ایک اچھی نیت کرنی ہے کہ جو میں بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنوں گا، اللہ کے احکام کو سنوں گا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنوں گا، ائمہ مجتہدین کے زرین اقوال کو سنوں گا، تو سننے کے بعد اس پر میں انشاءاللہ عمل کروں گا. اگر یہ اچھی نیت کرتے ہیں، نیت کے ساتھ ہی مولا آپ کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور آپ کو یہ عزم ارادہ بھی کرنا ہے، پکا ارادہ کرنا ہے. حکم جو ہے رب کا وہ فرض ہے، اللہ کا حکم فرض ہے، اور فرض کو مومن ٹال نہیں سکتا. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو لگاتار بار بار جس بات پر زور دیا ہے وہ واجب کے درجے میں ہو جاتا ہے. جس پر کبھی عمل کیا کبھی چھوڑا تو وہ سنت ہے. تو واجب کا ترک بھی مومن نہیں کر سکتا، اور
फ़र्ज़ का तो सबको पता है कि इनकार कर ही नहीं सकता, उस पर अमल करना ही है। अब आने वाले महीने के ताल्लुक़ से मुझे कुछ बातें गोशे गुजार करनी है, उसका इस्तक़बाल हम कैसे करें। पहले उसके मुक़ाम को तो समझें कि वो महीना कैसा है जो हमारे पास आने वाला है। एक मिसाल बता देता हूँ आपको, अंदाज़ा लगा लें, इस पर अमल करने की कोशिश करें, सोच के देखें कि कैसा मुबारक महीना आने वाला है। आप अपने वालिद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और आपके वालिद अगर मदीना तशरीफ़ ले गए हों और वापसी का उन्होंने इन्फॉर्म करा दिया आपको कि मैं शाबानुल मुअज़्ज़म के 18 तारीख़ को आ रहा हूँ, मदीने पाक से उन्होंने आपको इत्तला पहुँचा दी, तो आप बताओ, उन्होंने 16 तारीख़ को इन्फॉर्म किया कि मैं 18 को आ रहा हूँ, तो आप एक एक घंटा गिनते हैं, मेरा बाप आने वाला है, मेरे बाप का मैं इस्तक़बाल कैसे करूँ, मुझे एयरपोर्ट भी पहुँचना है, मैं अपने वालिद को किस तरीके से उनको वेलकम करूं, कैसे मैं उनको विज़िट करूं, कैसे मैं एयरपोर्ट में जाऊं, उनको कैसे गुलाहे अक़ीदत पेश करूं। मेरे वालिद साहब मदीने पाक की ज़ियारत से लौट रहे हैं। तो हर आदमी जिससे जो मोहब्बत रखता है उसके आने का, उसका इस्तक़बाल करने का उसे बेहद ख्याल होता है। अच्छा, 16 गुज़र गया, 17 की रात आई, 18वां दिन आने वाला है, तब उसकी रात की नींद नहीं आती कि मुझे तो कल मेरे वालिद साहब आने वाले हैं, मेरे वालिद साहब आने वाले हैं, रात को नींद नहीं आती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके वालिद मोहतरम रात के सुबह के अगर 4 बजे आपको जो है उन्होंने इन्फॉर्म करा दिया कि मैं आ रहा हूँ, तो आप बताओ ईमान के साथ आप रात को सोते हैं? नहीं। वजह यह है कि अगर आप सो जाते हैं, सोचते हैं कि अगर मैं सो जाऊं और वक्त हो जाए तो मेरे बाप को मैं सही माने में इस्तक़बाल नहीं कर पाऊंगा, उनको वेलकम नहीं कर पाऊंगा, पूरी रात आप जाग करके गुजार देते हैं और वो आने वाले हैं 4 बजे, आप 2 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, मेरे वालिद मोहतरम आने वाले हैं, मेरे वालिद साहब आने वाले, मेरी वालिद मोहतरम आने वाली है। तो इस तरीके से जिससे मोहब्बत होती है, उसके इस्तक़बाल की फ़िक्र होती है, उसके आने से पहले हर घंटा जो है आप सर्च करते हैं, गूगल में डाल के देखते हैं और एयरलाइंस में चेक करते हैं कौन सी फ़्लाइट में आ रहे हैं, वो फ़्लाइट कितने बजे वहाँ से जो है वो निकली और कितने बजे यहाँ पर बेंगलोर पहुँच रही है। जबकि आपके वालिद ने आपको इन्फॉर्म करा दिया कि 4 बजे मैं बेंगलोर एयरपोर्ट पे होता हूँ, आप 2 बजे देख रहे हैं, कंफर्म है 100% एयरपोर्ट में अक्सर 99% फ़्लाइट जो है टाइम पर पहुँचती है, और आप उसके बावजूद देखते हैं कि मेरे वालिद साहब आने वाले हैं, जिस फ्लाइट में मेरे वालिद साहब निकले हैं वो ठीक टाइम पर निकली है नहीं निकली, अगर एयरपोर्ट पे आ गई है तो क्या अब पहुंच गई है। फिर आपके वालिद साहब को आप फोन करते हैं, क्या आप आ गए, क्या आप आ गए, क्या आप आ गए, कितनी देर लगेगी, आपको बाहर आने में कितनी देर लगेगी। ये होती है मोहब्बत, जिससे मोहब्बत होती है उसका इंतजार उसी तरीके पर किया जाता है। सोचो, जो आने वाला हमारा मेहमान है, रमज़ानुल मुबारक है, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे महीने में इसका जिक्र ऐसे किया है, फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, लोगों मैंने रमज़ान को ऐसे बनाया है, ये मुक़द्दस महीना ही ऐसा है कि ये आम महीनों की तरह नहीं है, ये तो अज़मतों वाला मेहमान है ही है, लेकिन ये वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान को मैंने नाजिल किया है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो महीना है जिसमें मैंने कुरान को नादिल किया है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के इख्तितामी मरहले में तमाम सहाबा को जमा करके इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमसे कुछ खुसूसी गुफ्तगू करना चाहता हूँ, कुछ ख़ास बातें बयान करना चाहता हूँ। सहाबा जमा हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएं वो क्या बातें हैं जो हमसे आप करने वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों एक ऐसा मुबारक महीना आने वाला है जिसमें कोई नफल अदा करे तो उसको फर्ज का दर्जा दिया जाता है, कोई 2 रकात नफल नमाज पढ़े तो 2 रकात फर्ज का मुकाम उसे अता कर दिया जाता है, उसे सवाब फर्ज का मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, कोई फर्ज अदा करता है तो उसको 70 गुना बढ़कर फर्ज का दर्जा उसे दिया जाता है।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جانتے ہو وہ کیسا مہینہ ہے؟ فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو بخش دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کیسے معاف کرتا ہے؟ رمضان المبارک کی آمد ہوئی، پروردگار عالم مغفرت کے پروانے شروع کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ اس مہینے میں دن میں روزہ رکھنا ہے، اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے اور رات کو قیام اللیل کرنا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 2 عمل بتایا، ایک دن کا عمل، ایک رات کا عمل۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ یہ مبارک مہینہ جو آنے والا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی رات ہے، جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ اسی پر اکتفا نہیں ہے، جب بندہ جب سحری کرتا ہے، دسترخوان پر بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سحری کے وقت میں بھی ایسے 10 لاکھ لوگوں کو بخش دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو افطاری کے وقت میں 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو بخش دیتا ہے جس پر جہنم واجب ہو گئی ہو۔ آپ بتاؤ، صبح ہو رہی ہے، سحری کا ٹائم ہے، 10 لاکھ لوگ افطاری کے وقت میں 10 لاکھ، ایک دن میں 24 گھنٹے میں 10 لاکھ، گویا کہ 20 لاکھ لوگ روزانہ مغفرت پا رہے، اور وہ بھی وہ جن پر جہنم واجب ہو گئی۔ وہ ایسا مہینہ آنے والا ہے، ایسا مہینہ آنے والا ہے۔ ذرا سوچ کے دیکھو نا، کیسا مبارک لمحہ، سب کی تیاریاں ہو رہی ہیں، سب لوگ اپنے انداز میں رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے میں تیاری کر دوں۔ اسلامی بہنیں بھی تیاری کر رہی ہیں، وہ ہماری تیاری کا انداز الگ ہے، صحابہ کی تیاری کا انداز الگ تھا، ائمہ مجتہدین کی تیاری کا انداز الگ تھا، لیکن ہمارا ذہن جو ہوتا ہے نا، ہم جس کے بھوکے ہیں اسی کی تیاری کرتے ہیں، وہ جس کے بھوکے تھے وہ اس کی تیاری کرتے تھے۔ صحابہ نیکیوں کے بھوکے تھے، وہ نیکیوں کی تیاری کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جو چاہتا ہے کہ اعتکاف کرے وہ میرے ساتھ اعتکاف کر لے، جو اعتکاف کرنا چاہتا ہے کس کے ساتھ کر لے؟ وہ میرے ساتھ اعتکاف کر لے۔ آنے سے قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے تعلق سے بیان فرما رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر رغبت پیدا ہو جائے، لوگوں کو ایک خوشی ہو جائے کہ کیسا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی استقبال کریں گے، ٹائم ٹیبل بنانا ہے۔ استقبال سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک طرح کی خوشی الحمدللہ ہوتی ہے۔ کون سا ایسا مسلمان ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو رمضان کے آنے کی خوشی ہوتی ہے؟ یاد رکھو، اگر دل میں تمہارے رمضان المبارک کے آنے کی خوشی ہوتی ہے تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو ایمان تمہارے اندر ہے وہ خوشی دلاتا ہے تمہیں کہ ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان اللہ کا مہمان ہے، وہ اللہ کی طرف سے مہمان بن کر کے آتا ہے۔ اب ہم مہمان کو خوش کریں گے، مہمان کو خوش کریں گے تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ 8 دن قبل ہم کو تیاری کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے شعبان المعظم میں روزے رکھوا کر کے تیاری شروع کروا دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شعبان میں روزے رکھو تاکہ تیاری ہو جائے رمضان المبارک کی، اس میں بھوکے رہو تاکہ تم کو تیاری مل جائے رمضان المبارک میں بھوکے رہنے کی۔ تو الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان صحابہ کے سامنے فرمایا کہ کس طریقے سے اس کو گزارنا ہے۔ اب ہم اپنا آنے والے مہمان کا استقبال کیسے کریں گے؟ ہمارے یہاں ہم لوگ جو کر رہے ہیں، ہماری ایک گھر میں لیسٹ بنتی ہے،
ہماری تیاریوں کے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے، مطلب 4-5 دن 6 دن 10 دن پہلے ہمارے یہاں پر ایک لسٹ بنتی ہے، فہرست بنتی ہے، جس میں ہمارے گھر سے مطالبہ ہم سے ہوتا ہے کہ ہم کو بادام چاہیے، ہم کو خسخس چاہیے، ہم کو یہ چاہیے، چنے کا آٹا چاہیے، تیل چاہیے، کھجوریں چاہیے، مطلب جتنے آپ کو مرغن غذائیں کھانی ہیں آپ کو سحری میں، اور آپ کو جس طریقے سے آپ کو افطاری میں اشیاء چاہیے، ان اشیاء کا مطالبہ ہوتا ہے 8 دن پہلے۔ اور آپ ابھی جائیں نا، آج کا دن اگر آپ جا کر کے مارکیٹ میں ہول سیل دکانوں پہ آپ ترک پیٹ پہ جائیں، اور آپ دوسرے ایریا میں جائیں جہاں پر ہول سیل ہے، مسلمانوں کے قطاریں ہیں، کیا ہے؟ بس وہ تیاری میں ہے، چاول کے موٹے نکالو، کھجوریں نکالو، شربت نکالو، یہ نکالو، وہ نکالو، بس ایک ہزاروں روپے کی تیاری ہو رہی ہے صرف کھانے کے لیے، اور پیٹ کی غذاؤں کا مسئلہ چل رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، تیاری نہیں ہے تو روح کی تیاری نہیں، رمضان المبارک میں عبادت کی تیاری نہیں، ہماری ٹائم ٹیبل نہیں بن رہی ہے کہ رمضان میں ہم کتنا قرآن پڑھیں گے۔ ایک دن میں اتنا قرآن پڑھیں گے تو ہمارے کو 27 دن میں اتنا قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ ہم تراویح پڑھیں گے تو کون سے ٹائم ٹیبل پر ہم قرآن کریم سنیں گے؟ ہمارے یہاں تو اس کے لیے تو کوئی ٹائم ٹیبل نہیں بنتا، من میں آیا چلے گئے، من میں نہیں آیا سو گئے، کوئی چاہا جا کر کے قرآن سنے تو قرآن سن لیا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل تھا رمضان المبارک میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام اللیل فرماتے، آپ قرآن مجید پڑھتے، قرآن مجید کا دور جبریل امی کو سناتے تھے۔ یہ ہمارا عمل نہیں ہے تراویحوں میں کھڑ کر کے قرآن سننے کا، یہ ہمارا عمل نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو رمضان المبارک میں سنا رہے ہیں، یہ ہمارا عمل ہو، نہیں، یہ میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل تھا۔ ان کی محبت تھی قرآن کریم سے، شغف تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کلام خدا کا ہو، پڑھنا کسے پسند نہ ہو، وہ زبان ہی کیا جس میں کلام اللہ تلاوت نہ ہو، جس میں کلام اللہ کی تلاوت نہ ہو۔ غیر اللہ کے کلام پڑھنے کے لیے آپ کی منہ میں زبان ہے، اگر زبان نہیں ہے آپ کی منہ میں تو وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے کے لیے آپ کی زبان میں، آپ کے منہ میں جو ہے زبان نہیں ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں کہ آپ نے گزشتہ رمضان کتنے قرآن ختم کیے تھے؟ کیا آپ نے رمضان المبارک میں ایسے بھی بندے دیکھے ہوں گے جنہوں نے پورا رمضان قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، کبھی قرآن مجید کو کھول کے نہیں دیکھا ہوگا، بس رسمن تراویحوں میں آ گئے؟ اور یہ کہ ہمارا عہدہ ہے، ہم لوگ اگر نہیں جا پائیں گے، لوگ ہم کو کیا کہیں گے؟ بہت سارے احباب تو اس لیے آئے نہیں، خدا کی رضا کے لیے آپ کو رمضان گزارنا ہے۔ آپ نے خدا کی اللہ کی بارگاہ کا ادب سمجھ کر کے آپ نے کیا، پروردگار عالم قیامت کے دن آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گا رب ذوالجلال۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں فلاں کیا بولے گا، فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اگر آپ نے کسی اور مخلوق کے خاطر کیا ہے تو رب ذوالجلال قیامت کے دن فرمائے گا تو میرے لیے قرآن نہیں سنا تھا، تو میرے لیے تراویح نہیں پڑھا تھا، تو نے میرے لیے روزہ نہیں رکھا تھا، تو میرے لیے افطاریاں نہیں کی تھی، تو میرے لیے جو ہے سحریاں نہیں کی، بلکہ تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا تھا، تیرے بچے کے لیے تو نے کیا تھا کہ بچہ کیا بولے گا اگر میں سحری نہ کروں۔ کچھ ایسے بھی باپ ہوتے ہیں جو تندرست ہوتے ہیں، صرف بچے کی خاطر بیٹھ کر کے جو ہے صرف وہ سحری کر لیتے ہیں، روزہ نہیں رکھ پاتے۔ کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار میں جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، دھندا 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر دھندا 2 نمبر کا ہو ہم روزہ رکھیں تو فائدہ کیا ہے، ہم جھوٹ بول دیتے ہیں اس کے لیے روزہ نہیں رکھیں۔ نہیں، ابھی آپ کو ٹائم ہے خدا کی رضا کے لیے۔ سوچو گزشتہ سال جو لوگ رمضان میں تھے، بہت سارے ایسے احباب ہیں جو اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، وہ آج قبرستان میں سو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا جب کووڈ کا زمانہ تھا لوگ کیسے نکل گئے دنیا سے، اندازہ نہیں ہوتا ہے۔
سوچ کر کے جو ہے آدمی حیران ہو جاتا ہے، وہ بندہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا۔ کس کے خاندان میں کووڈ کے وقت میں نہیں گئے؟ خاندان میں 3-4 افراد تو چلے ہی گئے خاندان میں، لیکن سوچو اب ان کے عمل کا حال کیا ہوگا۔ اس سال تو رمضان نہیں پائے نا، وہ کیا عبادت کریں گے؟ اب اس وقت جو رمضان المبارک آ رہا ہے انہیں میسر نہیں ہے۔ جو گزشتہ سال چلے گئے رمضان آنے سے پہلے، جو شعبان میں انتقال کر گئے، وہ رمضان نہیں پائیں گے۔ اور رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے، ایسا مبارک مہینہ ہے کہ آپ سبحان اللہ بولیں گے 1,00,000 سبحان اللہ بولنے کا ثواب دے گا رب ذوالجلال آپ کو۔ ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے، تیاری کرو، تیاریاں کرو۔ اور کھڑے ہونے کے لیے آپ کوشش کرو کہ آپ واکنگ کرو۔ جس کو پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے وہ واکنگ کرے، 8 دن پہلے واکنگ کر کے اپنے پاؤں کو مضبوط کریں، تاکہ مجھے قیام اللیل کرنا ہے۔ آپ 20 رکعت کھڑے ہوتے، 1 گھنٹے کی تراویح ہوتی ہے، لوگ تھک جاتے ہیں، لوگ تھک جاتے ہیں۔ کئی ایسے جگہ پر ایسی اسپتال بھی ہیں کہ جہاں پر بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، وہاں پر آپریشن تھیٹر میں آپ کا کوئی محبوب گیا ہے اور اس کا آپریشن مسئلہ ہے، 3 گھنٹے ہو گئے آپ کھڑے ہوئے اس کے انتظار میں، آپ کے پاؤں میں کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے رب کا کلام سننے کا وقت آتا ہے تو آپ کے پیروں میں درد آ جاتا ہے، کبھی تو آپ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی آپ چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی 10 رکعت کے بعد باہر چلے جاتے ہیں، کبھی 8 رکعت کے بعد باہر چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے آپ کی۔ کوشش کریں، رب ذوالجلال کے سامنے اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو کیسے قیامت میں کھڑے ہوں گے آپ رب ذوالجلال کے سامنے؟ کوشش کیجیے ابھی سے، آنے والا رمضان المبارک ہے۔ اگر آپ، میں نے کافی سال پہلے بتایا، اگر آپ کے گھٹنوں میں اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس میں آپ دیر تک نہیں کھڑے ہو سکتے، الحمدللہ رب ذوالجلال نے بیماری سے پہلے شفا پیدا کیا ہے۔ حکماء کے پاس جائیں، طبیبوں کے پاس جائیں، پوچھیں کہ کون سی ایسی دوائی ہے جسے کھا کر کے میں قیام اللیل کر سکوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل، آقا کو پسند تھا رمضان المبارک میں، آپ نے فرمایا میری امت چاہے تو رات میں قیام اللیل کرے، فرض قرار نہیں دیا۔ 2 کام ارشاد فرمایا، 2 عمل دیا، ایک دن میں کام کریں جو فرض ہے، کیا روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ، محبوب عمل روزہ۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، تندرست ہے، سب کچھ ہے، لیکن روزے میں دلچسپی نہیں ہے، روزے میں دلچسپی نہیں ہے انہیں۔ اور الحمدللہ بعض روزہ دار ہیں الحمدللہ، وہ اتنا سحری کا مسئلہ رکھتے ہیں الحمدللہ کہ انہیں رات تک سحری کر لی، پھر رات تک انہیں پانی کی پیاس تک نہیں لگی، اتنی اہتمام۔ اور میں نے کل گزشتہ 2 دن قبل ایک ڈاکٹر صاحبہ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ الائچی کو گرم کر کے اس کے ساتھ کوئی اور چیز گرم کر لیں اور اس کو سحری میں پی لیں تو آپ کو دن بھر پیاس نہیں لگے گی۔ یہ کون سا میتھڈ ہے؟ آپ کو پیاس نہ لگے ایسی دوائی آپ کھا رہے، ایسا نسخہ استعمال کر رہے ہیں کہ دن بھر آپ کو پیاس نہ لگے، پھر آپ پیاسے نہ ہوں گے تو پھر آپ کربلا والوں کو کیسے یاد کریں گے؟ اگر آپ کی زبان اگر سوکھی نہ ہو، آپ کے حلق اگر نہ سوکھیں اور آپ کے پیٹ میں اگر بھوک نہ ہو تو خندق کے میدان میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک بھوکے رہ کر کے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے تھے۔ وہ بھوک تمہیں کیسے یاد آئے گی؟ صحابہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کپڑا ہٹا کر کے، جبہ مبارک ہٹا کر کے صحابہ نے دکھایا، یا رسول اللہ بہت بھوک لگی ہے یا رسول اللہ۔ خندق کھود رہے تھے، گوریلا جنگ جو ہوتی ہے نا، وہ خندق کی جنگ ہوتی ہے، وہ خندق کھود رہے تھے، صحابہ بھوکے ہو گئے تھے، پیٹوں پہ پتھر باندھ لیے تھے۔ صحابہ آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم پیٹوں پہ پتھر باندھ لیے ہیں، یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے اپنا جبہ مبارک کھول کے بتایا تو صحابی کے پیٹ پر 1 پتھر تھا، آقا کے
پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، کو معلوم ہے پھر وہ بھوک کیسے لگے گی، آپ کو کیسے محسوس ہوگا، ان کو کیسے یاد کریں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے تو کیسے تھے، ان کی بھوک کا حال کیا تھا؟ عرب کی گرمی اور ہماری گرمی کیا معنی رکھتی ہے؟ ہم ایسے انتظامات کر رہے ہیں، کھانے کے اتنے لوازمات ہمارے پاس میں، آپ روزہ کھولنے سے پہلے کبھی ان مجبور گھروں کا خیال کرو جہاں پر افطاری کرنے کے لیے کھجوریں نہیں ہیں۔ ہمارے پاس تو ویرائٹی ہمارے پاس کھجوریں ہیں، ہمارے دسترخوان پر سب کچھ بچھا ہوا ہے، تربوز ہمارے دسترخوان پر ہے، خربوزہ ہمارے دسترخوان پر ہے، انگور ہمارے دسترخوان پر ہے، ہر چیز ہمارے دسترخوان پر موجود ہے، شربتیں ہمارے دسترخوان پر موجود ہیں۔ کبھی ان غریبوں کا بھی خیال کر لیا کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال رمضان المبارک میں کسی روزے دار کو کسی نے کچھ کھلایا پلایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی غریب روزے دار کو کسی نے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، آقا فرماتے ہیں کہ اسے ایک غلام کرنے کا ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے دسترخوان پر جب ہم افطاریاں کر کے اٹھتے ہیں، ہمارے دسترخوان پر اقسام کے میوے ایسے چھوٹ جاتے ہیں، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں ہم۔ کبھی کبھی مجھے تو امید ہے، میں کبھی آپ سے نا امید نہیں، تو جو باتیں آپ سنتے ہیں انشاءاللہ عمل بھی کرتے ہیں، الحمدللہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ غریبوں کا خیال کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان آنے سے پہلے ہم رشتہ داروں کو ضرور دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ لکھپتی احباب ہیں، ضرور رشتہ داروں کو، قرابت داروں سے محبت ضروری ہے، تحادوا تحابوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تحفے دیا کرو، تحفے لیا کرو، محبتیں بڑھتی ہیں، ضرور کریں، لیکن اپنے محلے میں جو غریب لوگ ہیں، جو سحری کرنا چاہتے ہیں لیکن سحری کرنے کے لیے ان کے پاس اناج نہیں ہے، اور ہمارا دسترخوان تو روزانہ گوشت سے مرغن غذاؤں سے بھرا ہوا ہے، ہمارا دسترخوان ہم تو پہلی فریجوں میں اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان غریب گھروں میں رمضان المبارک کے ایام میں جائیں، گھروں کو تلاش کریں، اور یہ جو غربا فقیر لوگ جو جن کا پروفیشنل کام ہی جو ہے وہ بھیک مانگنا ہے، ان کا کام ہی، ان کا مشغلہ پروفیشنل، ان کی جو ہے وہ مشغلہ ہی بھیک مانگنا ہے، ایسے فقراء سے اپنے آپ کو بچاؤ، جاؤ تلاش کرو، غربا یتیموں کے گھر، بیواؤں کے گھر جاؤ اور مسکینوں کے گھر جاؤ، تلاش کرو کون ہے اس محلے میں جو اس کا مستحق ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ آقا نے فرمایا اگر میری امت کے کسی مجبور آدمی کی، کسی پریشان آدمی کی پریشانی کو دور کر دے، رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ کتنی بڑی بات آقا نے فرمائی، میری امت کے کسی ایک مجبور آدمی کی مجبوری کو دور کر دے، اور آقا فرماتے اگر کسی میرے امت کی مجبوری کو دور کر دے، کل میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے، اللہ اپنے عرش کا سایہ اسے عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، پریکٹس کریں، ابھی سے پریکٹس کریں انشاءاللہ، تلاش کریں، محلے میں تلاش کریں کون ہے ایسا غریب۔ میں تو پہلے سے خیال رکھتا تھا کہ لوگ جو ہیں ہر محلے میں بیت المال کا اپنا ایک سسٹم رکھیں، اور بیت المال میں لوگ جو ہے اپنے محلے کے لوگ اکٹھا کریں جن کے پاس اللہ نے کچھ دیا ہے محلے میں، وہ اس بیت المال میں جمع کریں، اور بیت المال کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے محلے کے غربا، یتیم، بیوہ، ان لوگوں کا خیال رکھیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ سسٹم تو اٹھتا چلا جا رہا ہے، اب کہاں اکٹھا کریں، کون ہے امین؟ امین تو آج امین نظر نہیں آتا، امانت کا صحیح استعمال کر سکیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سچا امین بنائے پروردگار، قوم کا امین بنائے پروردگار۔ تو اب استقبال رمضان کا مسئلہ ہے، آنے والا مہمان ایسا مبارک ہے
اچھا یہ تیاریاں جو ہو رہی ہیں نا ہمارے استقبال رمضان کی، تو ہم انشاءاللہ کریں گے کیا، گھروں پہ جائیں آپ کے شہری کے اٹھنے کا ٹائم سیٹ کریں، آپ کھانے کا سسٹم ٹائم اس کا بھی سیٹ کریں، روزہ رکھنے کا، روزہ رکھ کے بعد آپ کے تلاوتوں کا سیٹ اپ کریں کہ تلاوت مجھے کیا کرنی ہے، دن میں رمضان المبارک میں کتنی تعداد میں مجھے درود پاک پڑھنا ہے، اور کون سے ٹائم پر کون سی نماز کے بعد مجھے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ اب جس زبان سے بھی پڑھیں، آپ جس لینگویج میں پڑھنا چاہیں، آپ قرآن تو پڑھیں نا، میرے رب ذوالجلال کا کلام ہے، پڑھ کے دیکھیں۔ جب آپ قرأت سنتے ہیں نا، قاریوں کی قرأت سنتے ہیں، کیا خوش بری آواز ہوتی ہے اور کیا خوش الہان آوازیں ہوتی ہیں، آوازوں کے ساتھ قرآن کریم ہے۔ اور یاد رکھو، یہاں اگر آپ نے قرآن کریم کو سننے کا اگر آپ نے ماحول بنا لیا، آپ کی کان میں لذت اگر آ جائے قرآن کریم کو سننے سے، کل قیامت کے دن حوریں آپ کو قرآن کریم پڑھ کے سنائیں گی آپ کو۔ وہ آپ کی اس کی آواز جانتے کوئی نہیں، کسی نے نہیں سنا ان کی آواز کو، اتنی خوش الہان آواز ان کی ہوگی۔ آپ کو خوش کریں گے کیسے؟ قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ آج ہمیں بھی جب تھوڑا سا من بیدار ہوتا ہے، قرآن کریم سنتے ہیں، بڑی اچھی اچھی آوازوں میں قاریوں نے قرآن کریم کو انہوں نے حق ادا کیا ہے قرآن کریم کا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیسے؟ جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، ڈرنے کا جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرا کرو۔ تمہاری مرضی کے مطابق نہ ڈرو، یہاں ڈرے یہاں چھوڑ گئے، نہیں، ڈرو برابر ڈرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قربان جائیں، خدا ہمیں کہتا ہے اے مرنے والے میرے بندے، اس حال میں مر کے تو مسلمان ہو۔ میری بارگاہ میں جب آ تو کوئی کافرانہ جملہ کہہ کے کافر نہ ہو جا، بلکہ میری بارگاہ میں جب آ تو ایک مسلمان کی موت مر کے آ میری بارگاہ میں، ایمان والا بن کے میری بارگاہ میں آ، میرے توحید کے پرچار کرنے والا بن کر کے آ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پرچار کرنے والا بن کر کے آ۔ ورنہ اگر آ ہی رہا ہے، آنا تو ہے ہی ہے، الا وانتم مسلمون، اس حال میں مر۔ کون کہتا ہے؟ کون؟ اللہ، ہمارا خالق، ہمارا مالک کہتا ہے اس حال میں مر۔ کون سی حالت میں مروں یا اللہ؟ وانتم مسلمون، اس حال میں مرو کہ تم مسلمان۔ روزہ چھوڑنے والا خدا کے احکام کی بجاوری کرنے کے بجائے خدا کے حدود کو توڑتا ہے، وہ روزے بھی نہیں رکھتا اور سر عام کھاتا پھرتا ہے۔ کوشش کریں، طاقت لگائیں، اگر آپ کے اندر سستی ہے، کمزوری ہے، اس کمزوری کو کیسے پورا کیا جائے، انرجی کیسے لائے جائے۔ رمضان میں مجھے روزے رکھنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، رب نے مجھے کہا ہے رمضان کا 1 مہینہ تو روزے رکھ کر کے آ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روزے دار تو نے کیا سمجھا ہے، تو نے روزہ جو رکھا ہے یہ سمجھا ہے کہ میں اس کا محتاج ہوں، تیرے روزے کا میں محتاج ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم، مجھے ضرورت نہیں ہے تیرے روزے کی، حاجت کچھ نہیں ہے، بلکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو میرے لیے کیا کیا کرنا چاہتا ہے، تو کیا کیا کر سکتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے۔ اور یہ کر دینا، تو روزہ رکھ لے، اور جب تو روزہ رکھے گا دوپہر ہو جائے گی تو برش نہیں کرے گا نا، برش نہیں کرے گا نا، روزے میں برش نہیں کرے گا تو تیرے منہ سے بو آتی ہے۔ روزدار کے منہ سے کیا آتی ہے؟ کچھ تو کھایا نہیں، منہ سے بو آتی ہے۔ اب ہم بدبو نہیں بول سکتے، روزے دار کے منہ سے، تمہارے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، رب کہتا ہے بدبو نہیں ہے۔ میں بدبو کیوں کہوں؟ اتنا کہوں گا کہ بو آتی ہے، ایک باس آتی ہے۔ وہ کون سی؟ یا تو وہ باس خوش ہوگی یا وہ بد ہوگی، بد بو یا خوش بو، دو میں سے ایک ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو اطلاع دے دیں، ان کو بتا دیں یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کے منہ سے جو باس آتی ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی باس جو ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے، ان سے کہہ دیں لوگوں گھبراؤ نہیں، تمہارے منہ سے نکلنے والی بو
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے اللہ کو۔ تمہارے منہ سے نکلنے والی باس اللہ کو کیسی ہے؟ مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ ایسی خوشبو ہماری منہ سے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنا ہے۔ روزے رکھیں گے آپ کے منہ سے باس آئے گی۔ باس بولے تو کون سی؟ اچھی باس ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ ہماری ناک تو ایسی ہے نہیں کہ اس کو سونگ سکے، ہماری سماعتیں بھی ایسی نہیں، ہماری بصارتیں بھی ایسی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ مقام پر فائز فرما دے پروردگار۔ اب چلے ہمارے آنے والے رمضان المبارک کا استقبال، ہمارے جو ٹائم ٹیبل ہے تو انشاءاللہ سیٹ کریں گے نا، تراویحوں کی تیاریاں کریں گے، سیٹ کر دیں کہ ہم کو یہاں پر نماز تراویح پڑھنی ہے۔ اب ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورے محلے، پورے گاؤں، پورے شہر میں گھوم کے تراویحاں سنتا ہے، وہاں 2 پارے، وہاں ایک دن، 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 وہاں ایک دن۔ ایک آدمی کا ایک شوق ہوتا ہے، سن کے دیکھیں، مزہ لے، مزے کے لیے۔ قرآن کریم مزے کے لیے ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کریم سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ وقت کا تقاضا ہے، استقبال رمضان کے تعلق سے بڑی گفتگو لمبی ہوتی جا رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والے مہینے، آنے والے رمضان المبارک کا ہمیں ادب و احترام کرنے کی اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے۔